اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ۔ اجازت ہے آغا پروگرام شروع کریں؟ بالکل، بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہاں سے سوال سب سے پہلے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ عورتوں کے سلسلے میں کیا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ذات میں یعنی کہ عورتوں کے بیچ میں جب جماعت ہو تو کیا وہ اذان دے سکتی ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ خواتین چاہے فرادہ نماز پڑھ رہی ہوں چاہے جماعت کر رہی ہوں اپنی، جی، اس میں کیا اذان کہہ سکتی ہیں؟ اذان اور اقامت دونوں ہی چیزیں مستحب ہے، اور ہر مرد اور عورت کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو وہ اذان اور اقامت کہے۔ حالانکہ اگر خاتون کسی جماعت کے لیے اذان یا اقامت کہنا چاہتی ہیں تو صرف اور صرف خواتین کے جماعت کے لیے ہی کہہ سکتی ہیں، مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اپنے درمیان میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام آفتاب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہتا ہوں جتنا مجھے یاد ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کچھ نمازیں حجت کی پڑھوا لوں، تو کیا میں اپنی نماز ساتھ میں پڑھتا رہوں جتنا مجھے موقع ملتا رہے، اور میں حجت کی بھی پڑھاتا رہوں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ میں دونوں ایک ساتھ پیرلل چلوں؟ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ اجرت پہ اپنی زندگی میں نمازیں پڑھوا سکتے ہیں اپنی؟ فی الحال یہ فیسلٹی اسلام میں اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے انہیں مرنا پڑے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو۔ جی، اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ میں سید ساجد حسین جے پور راجستھان سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آخری امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو صرف 313 لوگ ہی رہیں گے، تو کیا ان کے ظہور کے بعد قیامت ہونے کا امکان ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ مرزا ہر علاقے کے لیے وکیل مقرر کرتے ہیں جن سے ہر طرح کے مسئلہ و مسائل کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، مگر مقرر وکیل کے بارے میں نہیں معلوم ہو پاتا ہے، اسے کیسے معلوم کیا جائے؟ جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ بھائی کو شاید غلط فہمی کہ صرف 313 رہ جائیں گے جب حضرت کا ظہور ہوگا، جی، اور اسی کے ساتھ سوال یہ بھی ہے ان کا کہ فوراً قیامت آ جائے گی ان کی حکومت؟ نہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام کے اصحاب خاص ان کی تعداد جو ہے وہ 313 ہوگی، جو ان کے بالکل جسے آج کے زبان میں سادی زبان میں کہا جائے جو کیبنٹ منسٹرز جو ہوتے ہیں، جو تمام امور کو اور تمام جو مسائل اس زمانے میں ہوں گے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے امام کو 313 افراد کی ضرورت ہوگی۔ باقی مومنین اور باقی مسلمان بھی یقیناً اسی زمین پہ رہیں گے، اور امام کے ظہور کے بعد قیامت نہیں ہوگی۔ جی، پھر امام کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا، جی، کہ جس کے بارے میں روایات میں بہت تفصیل سے بھی بیان ہوا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی اس زمانے تک، اسی طریقے سے امام کے ظہور کے بعد عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی۔ جی، وہ اینڈ نہیں ہے، جی، وہ ایک پاز ہے کہ جہاں تک ابھی ہم اپنے زمانے میں اور اس دور میں دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسکینوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، الگ الگ قسم کے مظالم ہیں، جو ظلم ہے یہ ختم ہوگا، اور وہ دولت کریمہ جس کا ذکر روایات میں ہے کہ عدل و انصاف کی دنیا ہوگی اور ہر آدمی کو اس کا حق ملے گا، وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے یہاں ایک بحث پائی جاتی ہے جو ہمارے یہاں دین کا حصہ ہے، جسے رجعت کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، رجعت ہے، جس کے بعد جو ہے پھر ائمہ کی رجعت ہے، مولا کائنات کی رجعت ہے، امام حسین کی رجعت ہے، پھر ان کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جا کر کے انتہا میں پھر قیامت ہے۔ تو قیامت ابھی نہیں آنے والی ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جی، قیامت نہیں آ رہی ہے جلدی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت نہیں آ رہی جلدی تو گھبرانے کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے ہے کہ جب تک قیامت نہ آئے گی یہ جو قبر کے منازل ہیں، جو انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ قبر میں رہے گا، برزخ کے جو مراحل ہیں اس میں شفاعت نہیں ہے، لہٰذا برزخ کی تیاری بہرحال ہمیں کرنا پڑے گا۔ جو لوگ قیامت سے مثلاً
ایک سال یا ایک ہفتے کے فاصلے پہ ہیں، آج مرے ان کا ایک ہفتے کا برزخ ہے اور اس کے بعد قیامت کا حساب و کتاب ہو گیا، وہ اطمینان میں ہے کہ ہمیں زیادہ دن برزخ کے مسائل کو اور وہاں کی مصیبتوں کو جھیلنا نہیں ہے. نہیں آقا، اس کا ایک جواب بہت اچھا دیا تھا. میں نے سوال کیا تھا جب 1000 ایپیسوڈ کا ہمارا ایپیسوڈ کی شوٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک سوال کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ حضرت آدم کے زمانے میں انتقال ہو گیا، اس کا برزخ شروع ہو گیا. ایک ہے قیامت سے ایک دن پہلے اس کا انتقال ہوا، تو پھر وہ اس کی تو سزا کم ہوگی. تو حضرت اسلام نے جواب دیا تھا کہ ایک ایسا ہے کہ ایک روزانہ ایک ایک ڈنڈا پڑ رہا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کو ایک ساتھ میں 100 ڈنڈے پڑ جائیں، تو پھر اللہ کی عدل و انصاف ہے. جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی جی تل تل مرے یا ایک ساتھ. جی ہاں. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل جو ہے وکلائے مراجع تقلید سے دریافت کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہندوستان میں کون کون وکیل ہے، تو کیا صرف وکلا سے ہی ہم مسائل دریافت کر سکتے ہیں یا اور علماء سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء، چونکہ اگر آپ کے علاقے میں علماء موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مجتہد یا کسی بھی مرجع کی طرف سے جو اپوائنٹڈ وکیل ہوتے ہیں جی وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ایک ہوں گے یا 2 ہوں گے یا 4 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. جی اور دنیا بھر کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر اگر صرف ہندوستان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہاں پہ جو مومنین کی جو جمعیت ہے، پاپولیشن ہے، بڑی اسکیٹرڈ ہے. جی ایک بڑی تعداد مثلا یو پی، بہار، بنگال، کشمیر اس طرف ہے، پھر دوسری طرف ہمیں گجرات اور مہاراشٹر یہاں ہے، کچھ جو ہے ساؤتھ انڈیا میں. لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہ ہمیں زیادہ اطلاع ہے اور نہ زیادہ رسائی ہے. لہٰذا وہ جو ایک بات کہی جائے کہ آپ اپنے جو لوکل علماء ہیں، جو آپ کے مسجد کے امام ہیں، آپ ان سے رابطہ کریے. وہ تقریباً حکم وکیل کے کہہ لیجئے یا حکم مرجع کے کہہ لیجئے، آپ کا لوکل عالم ہی آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جی کیونکہ مراجع کا اگر میں ذکر کروں یہاں پہ، میں اس بات کو تھوڑا سا کلیئرلی اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسائل پبلک کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے. مجتہد کا کام ہے مسئلے کو بیان کرنا. جی کہ مثال کے طور پر مجتہد کہے گا کہ اگر جو چیز شراب ہے اس کا پینا حرام ہے، جی اس کا کام ہے یہ بتا دینا. لیکن جو گلاس میں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ شراب ہے کہ نہیں ہے، موضوع جی یہ طے کرنا مجتہد کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کو اور ایزی بتا دوں، ڈاکٹر کا کام ہے جو بیماری بیان کی گئی ہے اس کا علاج کرنا اور اس کے لیے ایک میڈیسن پرسکرائب کرنا. اب آپ کو وہ بیماری ہے کہ نہیں ہے یہ بیان کرنا آپ کا کام ہے. کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر جیسے بچے، ہم لوگ کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کو اسکول نہیں جانا ہوتا تھا جی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا، بڑا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور چکر بھی آ رہا ہے اور متلی جیسا بھی لگ رہا ہے. تو جو آپ نے سمٹم بتایا تو ڈاکٹر نے اس کے اکارڈنگ ایک پرسکرپشن لکھ دیا کہ آپ کو یہ دوا کھانا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، آرام کرنا ہے، کل اسکول نہیں جانا ہے. جی اور میں ایک سرٹیفکیٹ بھی بنا دیتا ہوں کہ 2 دن آپ ریسٹ کریں گے. جی تو ڈاکٹر نے کیا غلط کام کیا ہے؟ نہیں، غلط نہیں کیا ہے. ڈاکٹر نے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کے اکارڈنگ اس نے پرسکرپشن لکھ دیا ہے. جی اسی طریقے سے مراجع نے جتنے بھی مسائل ہم لوگ روبرو ہوتے ہیں اس کے مسئلے بیان کر دیے ہیں، توضیح المسائل میں لکھ دیا ہے، یا ویب سائٹس پہ اگر آپ استفتاء کے طور پہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. لیکن کس مسئلے میں آپ مبتلا ہیں، آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں، آپ کی کیا، آپ کی نظر میں کیا چیز ہے، یہ مجتہد نہیں طے کر سکتا ہے. جی لہٰذا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو آپ کے محلے کا عالم دین ہے یا آپ کے شہر کا جو پڑھا لکھا فاضل عالم ہے، اس سے آپ دریافت کریے، کیونکہ وہ آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے. جی مثال کے طور پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے ہم ہندوستان میں رہنے والے افراد روبرو ہوتے ہیں. جی مثلا ہمارا ڈائریکٹ یہاں پر جو معاشرت ہے وہ مختلف ادیان کے لوگوں سے ہے، جی ہر طریقے کے لوگوں سے ملتے ہیں. لیکن ایک آدمی جو مثلا ایران، عراق، سعودی یا GCC میں یا عرب ممالک میں یا مسلم کنٹریز میں رہتا ہے، اس کے یہاں زیادہ تر 99% جو اس کا معاملہ ہے وہ اہل اسلام کے ساتھ ہے. جی تو اس کو وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھا پانا کہ ہم جا رہے تھے اور اب ہمیں کیا کھانا ہے، کیا ہم یہ یوز کر سکتے ہیں یا یہاں بیٹھ سکتے ہیں یا یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے ذہن میں وہ امیج ہی نہیں ہے، جی اس کو سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا. یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے عالم دین کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی ماحول میں رہ رہا ہے. جی تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مرحلے میں آپ اپنے محلے کے عالم دین سے رابطہ کریے. وہ آپ کے مسئلے کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حل ہو پا رہا ہے تو پھر آپ جو مراجع کے اپوائنٹڈ
وکیل ہیں۔ وکلا ہیں، وکیل ہیں، ان سے آپ رابطہ کریے۔ ہندوستان میں جو ابھی تک مجھے اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ممبئی میں اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو حجت الاسلام آغا احمد علی عابدی صاحب یہاں موجود ہیں، یا لکھنؤ میں دفتر ہے آغا اشرف الغروی صاحب کا، کہ جی۔ آپ وہاں پہ رابطہ کریں۔ تو یہ دو لوگ آغا سیستانی کی طرف سے جہاں تک مجھے اطلاع ہے جی یہ دو افراد معین شدہ وکلا ہیں۔ جی آغا خامنہئی کے جو مقلدین ہیں وہ دفتر رہبری جو کہ دلی میں ہے وہاں رابطہ کریں اور ان سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھنا کس کا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے سنی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، اور ایسا حدیث ہے کیا کوئی، کہ ہم رات میں مچھلی نہیں کھا سکتے، اگر رات میں مچھلی کھائیں گے تو ہمارا جو جسم ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجیے۔ خدا حافظ۔ بہن نے دو بات کہی ہے، سنی ہے اور دوسری یہ کہ کیا ایسی حدیث ہے کہ رات میں مچھلی کھانے سے پیرالیسس ہو جائے گا؟ ایسی کوئی حدیث اس طریقے کی نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیز کھانے پینے کے متعلق ہو کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کھا لیا ہے تو آپ کو فلاں بیماری ہو جائے گی یا پیرالائزڈ ہو جائیں گے۔ اگر پیرالائسس اس طریقے سے ہو رہا ہوتا تو اس وقت ہندوستان میں مسلمان کم سے کم سارے کے سارے پیرالائز ہو گئے ہوتے، جی کیونکہ جب بھی وہ ولیمے میں جاتے ہیں تو اس میں ایک ڈش تو کم سے کم مچھلی رہتی ہے جی اور سب کھا کے آتے ہیں۔ جی شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب اور ون چینل کا تمام اسٹاف کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میں سید طاہر حسین زیدی سروئی راجستھان سے، میرا سوال ہے جاوید بھائی کہ میرے بیٹے کی شادی 1 سال پہلے تقریباً ہوئی تھی۔ اس وقت میں میرا بیٹا معمولی سی ایک میکینک کی چھوٹی سی جاب کرتا تھا، لیکن ترقی ہونے کے یا آگے بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لہٰذا میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ ITI کالج میں کروا دیا کہ ITI کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اس سے اچھی سی جاب مل جائے، اور میں 2 سال کا اس کا کورس رہے گا، لہذا میں اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کا ہر فرمائش، ہر حق ادا میں کر رہا ہوں۔ ان کے کپڑے، لباس، کھانا پینا، یہاں تک کہ ان کی ہر تمنا، ہر مہینے کا الگ سے ان کو پاکٹ منی خرچہ بھی ادا کرتا ہوں۔ باوجود اس کے میری بہو یعنی میرے بیٹے کے ساس و سسر کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کا کوئی حق ادا نہیں کر، شوہر کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ تو سارے حق آپ ادا کر رہے ہیں، لہذا آپ کی بیٹی پر، آپ کے بیٹے پر ہماری بیٹی پر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کی فرما برداری کرے گی، ہماری بیٹی آپ کے بیٹے کی کوئی فرما برداری کرنے کا حق نہیں بنتا، لہذا مجھے شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔ معاف کریے گا میری زبان صاف نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں پر ہماری لینگویج، ہماری زبان اردو نہیں ہے، میرے الفاظوں میں کہیں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ آغا اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ جو گھریلو مسئلہ ہے، یہ جو اخراجات اپنے بہو کے اٹھا رہے ہیں، جی تو یہ بہتر نہیں اس سے کہ یہ اپنے بیٹے کو دے دیں کہ تم یہ اپنی بیوی کے اخراجات اٹھاؤ؟ دیکھیے دونوں چیز ہو سکتی ہے، یا اگر ڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں تو اللہ ظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یعنی جو بہو ہے اس کو جو خرچ مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ وہ مثلاً ان کے بیٹے کی زوجہ ہے، جی ایک رینڈم کوئی محلے کی کوئی خاتون کو تو نہیں دیا جا رہا ہے نا۔ جی یا یہ ہوتا کہ ہم کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اس سے کیا مطلب، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ آپ کا کوئی رشتہ ہے نہ، یعنی یہ جو پیسہ دینے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کے عقد میں ہیں، تو ٹیکنیکلی جو آپ کو مل رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اس کو دوسری طریقے سے کہیں، ان کا بیٹا کہیں جاب کر رہا ہے، اب اس کو کہیں سے سیلری مل رہی ہے، تو پیسے تو باس دے رہا ہے نا، جی تو آپ یہ کہیں کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، آپ کا باس آپ کو سارے پیسے دیتا ہے، تو آپ نے تو کیا کیا، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک دلیل بن رہی ہے یہاں پہ، وہ بالکل اگر سادی زبان میں کہا جائے بالکل نان سینسیکل ہے، جی اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ جب عقد ہوتا ہے اور لڑکے کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے روٹی، کپڑا اور مکان جو اس کے واجبات ہیں وہ ادا ہو رہے ہوں، کیا ایسا ہو رہا ہے کہ مثلاً شادی کے بعد یہ چیزیں بیٹی کی یا جو بہو ہے اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ان کے نفقہ پورا
نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں ایز پر دا اسٹینڈرڈ، جو بھی ان کا پہلے حساب و کتاب گھر میں تھا اپنے، وہ یہاں پہ بھی اگر وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، چاہے وہ خود لڑکا کر رہا ہو یا لڑکے کے والد کر رہا ہو. مثال کے طور پر اس کو اور آسان اور بہت پریکٹیکل مثال عرض کروں. مثال کے طور پر جو طالب علم یہاں نجف میں یا ایران میں رہتے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس تو کوئی جاب ہوتی نہیں ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو کیا ان کی وائف یہ کہہ سکتی کہ آپ کے والد صاحب آپ کو خرچہ دیتے ہیں، آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں؟ کہاں سے کرے گا وہ؟ کوئی جاب تو ہوتی نہیں ہے. علماء کے پاس نہ ہم الحمدللہ پسند کرتے ہیں کہ عالم کوئی کام کرے. جیسے ہی وہ کچھ کام کرنا شروع کرتا ہے کہتے ہیں یہ دیکھیے دنیا داری میں پڑ گئی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے، مولا سے لے کے مولانا تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہی دلیل وہاں پہ دیا جائے تو سارے علماء کی جو ازواج ہیں، ہر آدمی کو اور ہر خاتون کو یہی شکایت ہونا چاہیے کہ آپ سے تو کچھ ہو نہیں رہا. سمجھداری سے کام لیں. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو آپ اس پر اعتراض کریں. لیکن اگر آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، چاہے وہ شوہر پورا کر رہا ہو یا شوہر کا والد پورا کر رہا ہو، تو اس میں کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں ناگپور شہر سے سید ریاض حسین جعفری، علی جناب سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. چند اذان کے بابت مسئلے ہیں. سوال نمبر 1، اذان دینے کے احکام. مؤذن کی کیا شرط ہے اور کوئی بھی یا کچھ علم رکھتا ہو وہ اذان دے. نمبر 2، اذان کے لیے طہارت، قیام اور قبلہ رخ ہونا کس طرح. نمبر 3، اذان کی فصلوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ دینا کیا ضروری ہے یا درمیان میں گفتگو کرے تو کیا ہوگا. نمبر 4، تنظیم المکاتب کی تیسری دینیات پڑھاتے وقت یہ مسئلہ صفحہ نمبر 87 پر مجھے تو معلوم ہے مگر ساری دنیا میں مسئلہ معلوم ہوگا، جو آج کل طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ ملا کر اللہ اکبر کر ملا کر کہتے ہیں. یہ استحباب کے خلاف ہے. ایک بار میں ایک ہی بار اللہ اکبر کہنا چاہیے. بعض اذانیں مولانا اور سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام آپ دیکھیں زیادہ تر ملا کر ہی پڑھ رہے ہیں. بعض چینل میں جو دوسرے ملکوں سے اپنی اور غیروں کی اذانیں ملا کر ہی نظر آ رہی ہے. اس مسئلے میں مرض تقلید کیا فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. میں سوال کو مختصر کر دوں. اذان اور مؤذن کیا شرائط ہے جو انہوں نے فرمایا، سب کے بارے میں خلاصہ کر دیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اذان، جیسے ابھی ایک سوال گزر چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز، واجب نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اذان کی خود 2 قسمیں ہیں. ایک اذان اقامت نماز ہے، ایک اذان اعلان ہے. اذان جماعت یا اذان نماز جو ہے وہ ہر آدمی اپنی خود کہتا ہے یا مؤذن کہتا ہے اگر کہیں جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں وقت کی پابندی کا شرط نہیں ہے. مثلا عام طور پر ہمارے ہندوستان میں نارتھ انڈیا میں تقریباً 12:30 بجے یا 1 بجے، اور یہاں مڈل میں یا یہاں بامبے کی طرف یہاں پر 1 بجے ہی اذان کا رواج ہے. ظہر کی نماز کی اگر ذکر کیا جائے تو یہ جو اذان ہمارے یہاں 1 بجے فکس ہو گئی ہے، یہ اذان اعلان نہیں ہے. اذان اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان جو اول وقت دی جائے، جو مثلا فجر میں اور مغرب میں پورے انڈیا میں تمام جگہ ہوتی ہے. یہ جو اذان ہے جو دن میں 1 بجے یا مثلا یو پی اور اس طرف 12:30 بجے ہوتی ہے، وہ اذان جماعت ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم فکس ہو گیا، جماعت شروع ہونے جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان 2 قسم کی اذانیں ہو گئیں. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اقامت ہو، نماز کی جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ میں اگر اشارہ کروں تو ماہ مبارک رمضان میں رات میں جو قضا نمازوں کا سلسلہ بعض مساجد میں ہوتا ہے تو اس میں رات میں 1 بجے اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا کوئی وقت ہے؟ نہیں. اذان اقامت نماز ہے، اذان جماعت ہے وہ. تو ایک اذان یہ ہو گئی. اب اس میں اگر کوئی اذان دے رہا ہے وہ پکارنے والی یعنی اعلان کرنے والی، اس میں بعض شرائط ہے. یا جماعت کے لیے اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو اس میں بعض شرائط ہے. اگر انڈیویجول دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری آواز صحیح نہیں ہے، میرے مخارج صحیح نہیں ہے، تم اذان دے دو تو میں نماز پڑھ لوں. تو جس کی جیسی لہجہ ہے، جس کا جیسا قرات ہے، اسی حساب سے وہ دے گا. اگر جماعت کے لیے اذان دیا جا رہا ہے یا مسجد میں اعلان کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو اس میں بعض شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اذان مؤذن کی شرط یہ ہے
کہ وہ بالغ ہو. اگر ممیز ہے تو وہ بعض مراجع کہتے ہیں کافی نہیں ہے. یعنی ممیز سے مراد یہ ہے کہ 12-13 سال کا ہے, اچھی آواز ہے اور وہ اس سے ہم نے اذان دلوا دی ہے. بعض کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ میں دہراتے رہیے. بالغ ہونا شرط ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے, اس کا عاقل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اذان میں کچھ شرائط ہیں, وہ یہ ہے کہ اذان جو ہے صحیح عربی میں ہو, جی اچھے صوت و لحن میں ہو. جی اس کے علاوہ صوت و لحن ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کی طرف ہمارے یہاں کمتر توجہ ہے. بہت ہے ہی نہیں تقریباً. بعض بزرگوں جی. سے تو میں نے سنا ہے جی. کہ اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ اذان جو ہو رہی ہے یہ آپ کی ہے کہ کسی غیر کی ہے تو دیکھیے گا کہ اگر سریلی ہے تو غیر کی ہے, جی اور اگر سریلی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی. جی بہت شاذ و نادر ایسا کیسز ملے ایسے جی. ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں اچھی آواز میں اذان کہی جاتی ہے. جی. اس کے علاوہ ترتیب ضروری ہے. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اگر آگے پیچھے ہو گیا تو اذان آپ کی باطل ہو جائے گی, آپ کو دوبارہ سے اس کو دینا ہوگا. اور موالات, کنٹینیوٹی یعنی سیکوینس اینڈ کنٹینیوٹی, یہ دونوں ہونا چاہیے لگاتار ایک کے بعد ایک. اتنا زیادہ گیپ نہ ہو کہ لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب وہ بات تو ختم ہو گئی تھی اور یہ جملے دوسرا جملہ انہوں نے کہا اس کے درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ آ گیا. اگر وہ موالات بھی بہرحال ہونا لازمی ہے. تو یہ شرائط ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے یہاں ملا کے جلدی اللہ اکبر کہتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اذان یہ ایک مستحب امر ہے. جی. باطل اگر ہم یہ کہیں گے مستحب امر میں جو اس کے اندر بھی جو ایک استحباب پایا جاتا ہے اس کی رعایت نہیں ہوئی تو یہ صحیح نہیں ہے, نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں مستحب امور میں فلیکسیبلٹی کی اجازت ہے. جی. مثال کے طور پر آپ گئے ہیں زیارت پر, ائمہ معصومین کی جب زیارت ہوتی ہے اس میں 2 رکعت نماز زیارت پڑھی جاتی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ پہلی رکعت میں سورہ یاسین, سورہ حمد کے بعد, اور دوسرے میں سورہ رحمان. یہ مستحب ہے ایز پر جسے کہتے ہیں روایات. جی. نہ یاسین کسی کو آتی ہے نہ رحمان آتی ہے. جس کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے کم سے کم وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. جی. اور الحمدللہ اپنے یہاں تو دیکھ کے پڑھنے والے بھی تعداد بہت کم ہے. جی. تو اب اس کو پڑھنا ہے تو کیا کرے گا, تو اس سے کہا جاتا ہے بھائی آپ دونوں کوئی بھی سورہ پڑھ لو. جی. تو اس نے کیا کیا ہے کہ مستحب عمل میں جو مستحب بات تھی اس کی رعایت نہیں کی ہے. لیکن کیا مستحب عمل نہیں ہوا, مستحب عمل ہو گیا. اللہ نے یہاں پر فلیکسیبلٹی دی ہے. یہاں تک کہ اب یہاں پاس ایک بات وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو عام طور پر نہ آپ کو توضیح المسائل میں ملے گی اور نہ یہ بات بہت نہیں ہے رائج. وہ یہ ہے کہ خود جو حضرات ایکسپرٹس ہوتے ہیں اذان کے, ان کے یہاں جو اذان کہی جاتی ہے اس میں جو لوگ, اگر میں چاہوں گا کہ جب کبھی آپ زیارتوں پر جائیں, خاص طور پر اگر عمرے پر یا حج پر جائیں, تو وہاں پر آپ جا کر کے غور کریے گا جو لحن اور جو طریقہ صبح کی اذان کا ہے وہ دوپہر کی اذان کا نہیں ہے, مختلف ہے. جی. ظہر کی اذان کا طریقہ الگ ہے, مغرب کی اذان کا طریقہ الگ ہے, فجر کی اذان کا طریقہ الگ ہے. یعنی ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک بار ایسے ایک بار ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے الگ الگ انداز سے وہ اذان کہنے کا طریقہ ہے الگ الگ نمازوں کے لیے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, اور جو ماہرین ہیں ان کے یہاں یہ چیزیں رعایت کی جاتی ہیں, اور اس سے جو ہے جو اساتذہ ہیں لحن و صوت اور تجوید کے, وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ابھی جو اذان ہو رہی ہے, یعنی وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, میں بھی خود زیادہ تشخیص نہیں دے سکتا, لیکن وہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ابھی اذان اس نے دی ہے یہ کس وقت کی ہے. ہمارے لیے سب ایک جیسی ہوتی ہے. اس میں ایک سوال اس میں رہ گیا ان کا کہ جو اذان دے رہا مؤذن ہے تو اس کو با طہارت ہونا ضروری ہے. اس کا مستحب ہے, دوبارہ سے میں کہوں گا مستحب ہے, کیونکہ اصل یہ کام مستحب ہے. اس میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ جی وہ مؤذن جو ہے وہ باوضو ہو, روب قبلہ ہو. اگر قبلے کی طرف نہیں بھی ہے تو ضروری یعنی مسئلہ نہیں ہے, کہ البتہ مستحب ہے کہ روب قبلہ ہو. ہاں ایک چیز عرض کر دوں کہ اذان کے ختم ہونے اور اقامت کے شروع ہونے کے درمیان میں ایک عدد پوز ہونا ضروری ہے. جی بالکل. جی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں کہ اگر کوئی اذان کے بعد اقامت دے رہا ہے تو عالم کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. جی.
تو مستحب ہے یا تو ایک قدم آگے بڑھ جائے پھر اپنے مقام پر آ جائے، یا بیٹھ جائے، یا کسی سے کوئی بات کر لے. صرف فجر کے لیے ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا ہے، وہ وقفہ کرے. باقی جو ہے وہ کسی سے کچھ سلام علیک کر لے تھوڑا سا، یعنی یہ ہو کہ یہ ختم ہو گیا اور پھر یہ دوسرا کام شروع ہونے جا رہا ہے. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ دیکھ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے، کیا جمعے کے دن نماز دیر سے پڑھنی چاہیے یا اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ ہم روز پڑھتے ہیں اول وقت؟ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز شب میں جس مرحومین کے نام لیتے ہیں ان کے والدوں کا نام لینا بھی ضروری ہے یا خالی ان کا نام لینا چاہیے؟ میرا سوال کا جواب ضرور دے دیجیے. بہت بہت جمعے کے دن جو فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں جی، وہ اسی وقت جس وقت جمعہ ہو رہا ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑی تاخیر سے پڑھیں؟ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تاخیر سے پڑھیں. جی جو لوگ اپنے گھر میں ہیں، خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی، یعنی اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو باطل نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے کہ جتنے میں یہ کہا جائے کہ جو امام صاحب ہیں ان کا خطبہ ختم ہو گیا ہے. جی تو کیونکہ نماز جمعہ جو ہے وہ اول وقت زوال کے وقت شروع ہوتی ہے، جی تو آپ یہ کہیں کہ 20 منٹ کے بعد جو ہے پڑھیں. لیکن اگر اس 20 منٹ میں کسی نے پڑھ لیا تو تو کوئی نماز حرج صحیح نہیں. ہے، جی. یعنی نماز باطل نہیں ہے. جی. بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا فاصلے سے پڑھیں. جو ہم نماز شب میں مرحومین کا نام لیتے ہیں جی جی، دعائے قنوت میں، تو جی. ان کا ولدیت بھی کہنا ضروری نہیں، ہے؟ ولدیت لینا ضروری نہیں ہے. آپ جن کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں. تو بس اگر آپ نام لیتے چلے جائیں تو اتنا کافی ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ آج کل مولانا کافی تبلیغ کر رہے ہیں، اس پہ زور دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جب کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیوم اور 40ویں میں جو کھانا کیا جاتا ہے اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. بہت ہی جو ان کے خاص مہمان جو آتے ہیں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں انہی کے لیے کہا جائے، اور بہت اچھی بات ہے. لیکن کیوں نہیں مولانا اس کی شروعات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اعلان کریں کہ کوئی بھی مولانا سیوم اور 40ویں کی مجلس پڑھنے کا پیسہ نہیں لے گا. تو اس پہ کیوں نہیں زور دیا جاتا؟ وہ بہت موٹی موٹی رقمیں لیتے ہیں اور اس پہ بھی تو زور دیا جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مولانا یہ کہتا ہو کہ ہم سیوم اور 40ویں کی مجلس پڑھیں تو موٹی موٹی رقم دیجیے. بھائی کا میں چاہوں گا کہ اب چونکہ سوال ہے کہ علماء کی سے میں تو اس لیے پھر خاموش ہو گیا، نہیں تو بہت کچھ جی. کہنا چاہ رہا جی تھا جی. میں بھی. تو مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. دونوں طرف میں بات رکھنا چاہوں گا. اس سے پہلے بھی ایک موضوع پہ بات نکلی. جی دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم کو یا کسی بھی ذاکر یا خطیب کو آپ نے بلایا ہے تو آپ اس کو ہدیہ اس کے شایان شان دیجیے. جی. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ چاہے مجالس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شادی اور نکاح کا مسئلہ ہو، جہاں پر سب سے واجب جو امور ہیں اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے. پوری کی پوری شادی جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتی ہے اس عقد کے اوپر. اگر آپ خود یقیناً ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے آپ یا کوئی دوسرا بھی اگر ہے تو اس سے یہ پوچھئے کہ اس نے کسی عالم کو کتنا ہدیہ دیا ہے، جو سب سے اہم چیز ہے. جی آپ کا حلوائی نہیں آیا تو بھی شادی ہو جائے گی. آپ نے گاڑی نہیں سجوائی ہے 15-20 ہزار دے کر کے تو بھی شادی ہو جائے گی. آپ نے اسٹیج نہیں سجوایا ہے، آپ نے مہمانوں کو نہیں بلایا ہے، آپ نے 56 طریقے کے بھوگ نہیں بنائے ہیں، سب سے بنا بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن عقد کے بنا شادی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہاں پہ جو عاقد بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کتنا ہدیہ ملتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی جو دینے والا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے. مجلس جو ہے وہ آپ کے باہر شیرمال اور بریانی کے بنا بھی ہو سکتی ہے، آپ بسکٹ بانٹ دیجئے، لیکن نہیں وہ بٹے گا. کہاں پیسہ کم ہونا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو نہیں دینا ہے. ایک بات تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ میں نے جو بات ابھی اس سے پہلے کسی سوال میں جواب میں یہ کہی تھی کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم
عالم کو کہیں کوئی جاب کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. جی تو اب سوال یہ ہے, تمام کیونکہ سب سن رہے ہیں تو اب یہ سوال ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایک بہترین اسکول میں جائیں, جی ہاں بہترین ایجوکیشن ملے اور ان کا لائف سٹائل اچھا ہو. دیر از نو ہارم ان اٹ, بہت اچھی بات. لیکن وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ عالم جو ہے وہ مفلسی کی زندگی گزارے, اس کے حالات اسی طریقے سے رہنے چاہیے. تو عالم کو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر عوام یہ طے کرے کہ ہمارے محلے کے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے جن کے پیچھے ہم جماعت پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مر جاتا ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور کفن و دفن کرتے ہیں, ہم ان کی تمام رسپانسبلٹی ایز پر آر اسٹینڈرڈ بیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد وہ سارا سال وہ خدمت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی عالم دین اس چیز کو ریجیکٹ کرے گا کہ جس اسکول میں آپ کے بچے جاتے ہیں مولانا صاحب کے بچے بھی وہیں چلے جائیں. جس طریقے سے آپ مثلا ایک ہفتے میں کبھی یا 2 ہفتے میں ایک بار آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے گئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثلا مولانا صاحب کو بھی ایک اسٹائپنڈ دے دیا جائے کہ وہ بھی جائیں اپنے بچوں کو ذرا سا باہر گھما دیں. تو دو طرف سے بیلنس برابر ہونا چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے ہی جو ہے اس عالم نے, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا موٹا موٹا لفافہ کیوں مانگتے ہیں, تو آپ نے اسی عالم کو کیوں بلایا جو موٹا موٹا لفافہ لیتا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ ہلڑ ہنگامہ چاہیے, اس کو پتا ہے کہ یہ میں ہی پرووائڈ کر سکتا ہوں, لہٰذا میں نے ان کو ہی بلانا ہے کیونکہ ان کے نام پہ بہت سارے لوگ آنے والے ہیں اور ان کی جو مجلس ہے. تو اب آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے چونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجلس ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی سو رہا تھا, وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے, الہام ہوا اور ایک بارگی ممبر پہ جا کے 1 گھنٹہ بول لیا. کسی بھی ایگزیکٹلی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رات بھر آدمی جاگتا ہے, 5 کتابیں 10 کتابیں دیکھتا ہے, تب جا کے ایک لیکچر تیار ہوتا ہے, ایک مجلس تیار ہوتی ہے جو جہاں پہ کنٹینیوسلی صرف آپ کو بولنا ہے اور 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی آپ کو سینس بنانا ہے. نانسنس باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ بیٹھ گئے آپ کسی کی برائی کرنے کے لیے, آپ سچ جھوٹ یہ وہ سب آپ نے کہہ دیا, 1 گھنٹہ بولتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 1 گھنٹہ وہ باتیں جو اللہ, رسول, آیات, قرآن, تفسیر, یہ وہ باتیں بیان کرنی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اگر عالم نے ایک واقعہ بھی ریپیٹ کر دیا تو فوراً وہاں مجلس پڑھ چکے ہیں یہ والی, وہی والی یہاں ریپیٹ کر دیا. نوحہ خواہ آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں وہ والا سنائیے گا جو آپ نے وہاں پڑھا تھا, تو اس کو کیا کہنا ہے, ایک نوحہ پڑھا اور اس نے وہی والا سنا دیا اور اگلی بار پھر وہی سنانے والا ہے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے. شاعر سے بھی کہتے ہیں کہ حضور وہ والا جو آپ نے شعر کہا تھا وہ والا سنائیے گا, لیکن عالم سے آپ کو ہر بار نیا چاہیے. تو جب نیا چاہیے تو پھر آپ کو پھر اس کو جو برداشت کرنا پڑے گا. یا آپ کیوں ایسے لوگوں کو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, ایون ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ سامنے سے مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن دوسری طرف سے ہم سیر اہل بیت بھی دیکھتے ہیں کہ جناب کمیت چھٹے امام کے ساتھ میدان عرفات میں ہے, اور میدان عرفات میں جناب کمیت نے امام صادق سے فرمایا کہ مولا میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اشعار. تو امام صادق نے کہا کہ یہ میدان عرفات ہے, یہاں پہ سوائے ذکر خدا کی کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو کمیت نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے جد امام حسین کے لیے کچھ کہا ہے. تو امام نے کہا کہ اگر امام حسین کے لیے کچھ کہا ہے تو پھر تم سناؤ. اللہ, آپ سوچئے کہ کہاں ایک بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ذکر خدا کے کچھ نہیں ہو سکتا, اور دوسری بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام حسین کا ذکر ہے تو تم سنا سکتے. ذکر خدا ہے یقیناً. بالکل. اب کمیت نے سنانا شروع کیا اور وہاں پہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں, یہاں تک کہ جو پس پردہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی گریہ کر رہی ہیں. اس کے بعد امام نے ان کو دینار, جو لوگ اس زمانے کے دینار کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درہم اور ہوتا ہے, دینار کچھ اور ہوتا ہے. دینار گولڈ کوئنز ہوا کرتے تھے. دینار امام نے کئی ہزار دینار کمیت کو دیا. تو کمیت نے کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا. تو مولا نے کہا نہیں, وہ تمہارا کام تھا, یہ میرا کام ہے. دیبل خزائی کا بھی معاملہ ہے. جی دیبل کا بھی مسئلہ ہے. جی اب مصیبت کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیوں مانگ رہے ہیں. مولانا میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے, نہیں مانگنا چاہیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں. آپ نے, یا میں سوال کر رہا ہوں, ابھی میں ایک جگہ گیا تھا, اتفاق سے ایز اے گیسٹ گیا تھا.
اب وہاں پر کم سے کم نہیں تو وہ 1000 پٹاخے والی وہ چٹائی جو بچھائی جاتی ہے جی انہوں نے جلا دیا. لٹرلی جسے کہا جائے پیسے میں آگ لگانا ہے. جی آس پاس کے پڑوسی پریشان ہو رہے ہیں وہ الگ ہے. بارات پہنچی 11 بجے Pollution رات الگ میں, ہو رہا ہے. پولوشن الگ ہو رہا ہے, پڑوسی پریشان الگ ہو رہے ہیں, اور آپ نے وہ 5 منٹ کے لیے آپ نے اس میں آگ لگا دیا. اس کے بعد اگر آپ مولانا کو دینے جا رہے ہیں تو کیا دیں گے؟ ان کا سوال یہ نہیں ہے, ان کا سوال اعتراض اس بات پہ ہے کہ تیجے اور چیلم میں جو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کھلایا نہیں جائے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, جی. لیکن سب سے پہلے آپ شروع کیجئے جی جی کہ آپ پیسے کم لیجئے. جی ہم کہتے ہیں کہ آپ پیسے مت دیجئے, آپ ایک عالم کی ذمہ داری لے لیجئے. جی آپ سال بھر کے لیے کانٹریکٹ کر لیجئے. جی جیسے بہت ساری جگہ پہ ہمارے جو دوستان ویسٹ میں ہیں, UK US کینیڈا میں ہیں, ان کے ساتھ یہی ہے. ان کے ساتھ باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہاں کی جماعت کانٹریکٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس رہیے گا, یہ کام آپ کو کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد وہ ہر مہینے یا ہر چیز کے لیے پیسے نہیں, کوئی جائے نہیں جاتا مطالبہ کرنے. تو آپ اگر اس طریقے کا کلچر ڈیولپ کریے, یا آپ اجازت دیجئے کہ علماء جو ہے وہ اپنا خود کا کچھ کرنا شروع کرنا چاہیں. آپ ممکن ہے کہ کہہ دیں گے کہ ہاں تو کرے نا, کس نے منع کیا. اب یہاں پہ میں اس کے بارے میں نے بہت سوچا ہے, اس لیے یہاں بول رہا ہوں. میں نے یہ پہلے میری بھی نظر یہ تھی کہ نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ علماء کو لوگ چاہیں کہ مطلب بیئر کریں, برداشت کریں کہ اگر وہ کہیں بزنس کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہو. لیکن اس میں ایک ڈاؤن سائڈ ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ایک اگر عالم دین بزنس کر رہا ہے کوئی حرج نہیں, حلال کی کمائی ہے, کما رہا ہے. اگر وہ مہینے کے اچھے خاصے پیسے کمانے لگا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بزنس کو ٹائم دینا. اب آپ ان سے کہیے مولانا صاحب وہاں دن مجلس پڑھنا ہے, میں کہہ رہے اس دن تو میری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں نہیں پڑھا سکتا. اب آپ سوچئے کہ سارے کے سارے مولانا بزنس مین ہو گئے, یہ سروس کرنے لگے کہیں. سروس کرنے لگے, جی تو یہ آپ کے جنازے کو دفنائے گا کون؟ جی کہے گا ہمارے پاس ٹائم نہیں, آپ اپنا دیکھ لیجئے. یہ تو میں کہوں گا کہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے آپ سے ایک مختصر سی اجرت کے بدلے میں آپ کے واجبات کو ان کی گردن پہ ڈال رکھا ہے. بے شک جی. یہ بہت نظام الہی ہے کہ یہ بیلنس چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ورنہ ہمارے یہاں دیکھیے جو لوگ جب تک مطلب آفس جانے والے تھے تو صرف سنڈیز کو دکھائی دیتے ہیں مجالس میں, کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. جی اب اگر عالم دین سے کہیے کہ ہمارے یہاں کہ مثلا کوئی ہمارا مرحوم منڈے کے دن مر گیا, وینسڈے کے ہمیں سیوں کی مجلس رکھنی, وہ کہے گا بہت معذرت چاہتے ہیں آفس جانا ہے, تو اب سیوں کی مجلس سنڈے کو ہوگی. ابھی تو 40ویں کی ہوتی ہے, جی جی وہ سیوں والی بھی سنڈے کو ہو جائے گی. شکریہ آقا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, محمد لطیف بات کر رہا ہوں, مہاراشٹر کولہاپور چرنجیت. تو میرا پیرلیس لیفٹ ہینڈ کا چالو ہونے کے لیے کچھ وظیفہ عمل. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عطا فرمائے. پیرالیسس ہے ان کو لیفٹ ہینڈ میں, کوئی وظیفہ چاہتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ دعائے مشلول پڑھیں. جی دعائے مشلول کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ مولا جو ہے اور پروردگار ان کو جو اس میں جو اذکار ہیں اس کے صدقے میں انشاءاللہ ان کی بیماری کو دور فرمائے. الہی آمین. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آگا السلام علیکم, میں امان اللہ وجپڑی گجرات سے بول رہا ہوں. آگا عورت کو نماز پڑھنے میں اپنے دونوں ہاتھ ہے وہ سینے پہ رکھنا واجب ہے؟ گجرات سے بھائی کا سوال ہے کہ خواتین کو نماز کی حالت میں سینے پہ ہاتھ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو ایسے سینے پر رکھے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں پنویل سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن ہے کہ شیعہ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں, سنت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میرا کوشچن. السلام علیکم. ہمارے بھائی کا سوال ہے, غالباً اہل سنت ہیں, جی یہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ حضرات فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں, سنت کیوں نہیں پڑھتے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ان کے یہاں کی جو تقسیمات ہیں وہ کس بنیاد پہ ہے وہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. جی کیونکہ ہمارے یہاں جو تقسیم ہے وہ ہے واجب اور مستحب. جی نوافل کو بھی ہم مستحب میں شمار کرتے ہیں. جی. اس کے علاوہ جتنی بھی ہدیہ والدین ہے, مرحومین کی ایصال ثواب کی ہے, یا الگ الگ جو نماز ہے, وہ ساری کی ساری نمازوں کو ہم مستحب کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. الظاہر بعض نمازیں جو برادران اسلام میں پائی جاتی, نماز اشراق ہے, نماز اوابین ہے, اس طریقے کی جو نمازیں ہیں وہ اس کے لیے الگ الگ سے ٹائٹل ہیں جو ان کے یہاں تاکید کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ نمازیں ہمارے یہاں چونکہ اہل بیت سے منسوب نہیں ہوئی ہیں, اس لیے ہمارے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. البتہ مستحب نمازیں یا سنت نمازیں جو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کثرت سے ہے, بلکہ شاید جتنی ہمارے یہاں ہے اتنی اور کسی کے یہاں نہیں ہے. دن بھر میں 51 رکعت نمازیں, 51 رکعت نماز تو ہماری نوافل و واجبات ملا کے ہو گئی ہے. جی
اس کے بعد جو ہے وہ جو مستحب الگ ہر روز کی مثلا منڈے کی الگ نماز ہے، جمعے کی نماز الگ ہے، زوال کے وقت کی الگ ہے، جو سماعت کے وقت پڑھنے کی نماز الگ ہے، یا شب جمعہ میں نماز پڑھنے کی الگ ہے، پھر ماہ رجب کی الگ ہے، شعبان کی الگ ہے، رمضان کی الگ ہے. تو جتنی نمازیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ہیں شاید ہی کسی مسلک میں ہو، یا جتنی دعائیں ہمارے یہاں ہیں جی وہ شاید ہی کسی اور کے یہاں پائی جاتی ہیں. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. مولوی صاحب السلام علیکم. مجھے آپ سے ایک خالی مطلب یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی گناہوں کا توبہ کرتا ہوں، تو 5-8 دن میں کنٹینیو پڑھتا ہوں، 5-8 دن میں ٹھیک رہتا ہوں. اس کے بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میں نماز تھوڑا سا نا پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور ایسا پھر چھوڑتا ہوں 2-3 دن کے لیے، پھر سے پڑھتا ہوں، پھر سے چھوڑتا ہوں. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تقویٰ میں رہوں یا توبہ میں رہوں. تو مطلب یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا عمل کر لوں اور کس طرح کنٹینیو کر لوں، کہ بیچ میں جیسے کہ بریک کیا جاتی ہے، مطلب میں 2-3 دن پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد پھر سے کنٹینیو کرتا ہوں. تو یہی اس سلسلے میں آپ سے گزارش تھی کہ آپ مجھے ایسا بتائیے کہ میں کنٹینیو کروں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں تقویٰ میں ہوں اور توبہ میں ہوں. یہ نماز پڑھتے ہیں پھر سڈنلی بریک ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسا وظیفہ، کچھ ایسی بات چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس نماز پڑھیں، یعنی گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ دن نماز پڑھا، اس کے بعد ایک آدھ چھوٹ گئی. ہوتا یہ ہے یہاں پر دو سبب بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گیپ آ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری نماز ایک بھی مس ہوتی ہے تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کہتا ہے اب کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک چھوٹ گئی نا، پڑھو، بولی تو تمہیں پڑھنا نہیں ہے، اب اس کا پڑھ کے کیا فائدہ ہے. تو شیطان وسوسہ کرتا ہے اور ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ آئندہ کی جو نمازیں ہیں اس کو نہ پڑھیے. سب سے پہلا کام یہ، ان کیس اگر آپ کی کسی وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کے بعد کی نماز کو چھوڑیے نہیں. فرسٹ آف آل آپ جو ہے وہ ایک چھوٹ گئی ہے، اگر مثال طور پہ آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پائے تو آپ اس کی بعد کی جو نماز ہے یہ کہیے ارے فجر کی چھوٹ گئی ہے، بتاؤ اب کیا ہوگا. تو شیطان کہتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، پورا دن برباد ہو گیا تمہارا، اب پڑھتے رہو نماز. تو واقعاً یہاں پہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا بھی ہو گئی کسی وجہ سے، نعوذ باللہ، تو آپ اپنی ظہرین کی نماز کو جو ہے ضرور ادا کریں، اور کوشش کریں کہ اس فجر کو اسی وقت قضا کو ادا کر لیں. جب آپ کی یہ ایک عادت بن جائے گی کہ ہماری قضا نماز امیڈیٹلی ہم اپنے فوراً بعد والی نماز کے ساتھ ادا کریں گے، تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ ملکہ بھی ہو جائے گا کہ ہم اس کو قضا نہ ہونے دیں. دوسری چیز، آپ کنٹینیوسلی کم از کم جو ہے وہ اپنی نماز کے بعد ایک مستحب عمل، چاہے وہ تسبیح کی شکل میں ہو چاہے وہ نافلہ نماز کی شکل میں ہو، اس کو ضرور انجام دیں. مستحب کام کو کوئی نہ کوئی ضرور کریں، خاص طور پہ تسبیح جناب سیدہ کو ضرور پڑھیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب وسوسہ کرتا ہے تو وہ آپ کو واجبات پہ سے پہلے آپ کو مستحبات پر وہ کرے گا، کیونکہ مستحبات کا کام میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ایک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے، ڈیفنس سسٹم ہے وہ آپ کا، کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہو، یا تسبیح کے چکر پڑے ہو، جلدی سے پڑھو، چلا جائے، باہر جانا ہے، لوگ دوست انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جو تسبیح ہے تو وہ 1 منٹ کی، لیکن ایک بہت بڑا ڈیفنس سسٹم ہے جس نے آپ کے واجبات کو بچا رکھا ہے. مستحب ہے یہ مستحبات جو بعد از نماز ہے، اس کے اوپر ضرور تاکید کریں کہ آپ اس پر عمل کریں. یہ 2 کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی تمام نمازیں آن دا ٹائم ہونے لگیں گی. اور پھر جیسے جیسے اگر تاخیر بھی ہو گئی ہے، تھرڈلی یہ کہ مثلا ظہر کی نماز آپ شام میں 5 بجے یا 6 بجے بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، یہ مت کریے کہ ارے اب اول وقت چلا گیا، فضیلت کا وقت چلا گیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ اس کو لیٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ آن ٹائم ہے. اگر جسے کہتے ہیں رضوان اللہ نہ ملا، کیونکہ الصلاۃ فی اول وقتھا رضوان اللہ، کہ اگر آپ نے اس کو اول وقت پڑھ لیا تو رضوان الہی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے. وفی آخرھا غفران اللہ، اگر آپ آخر پڑھیں تو غفران الہی ہے، اللہ آپ کی مغفرت کرے گا، آپ کو معاف کرے گا. تو آخر وقت میں بھی اگر ہو جائے تو یہ آپ اس چیز سے بالکل پیچھے مت ہٹیے کہ لیٹ ہو گیا ہے تو اب چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، لیٹ ہو گیا تو بھی آپ اسے پڑھیے. رات میں، کیونکہ رات کے لیے میں عرض کر دوں کہ نصف شب تک آپ اس کو جو ہے وہ واجب کی نماز کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں.
اپنی نماز مغربین کو، مغرب عشاء دونوں، اور فجر سے پہلے پہلے آپ اس کو رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں گئے، گھر آتے آتے لیٹ ہو گئے، شادی میں چلے گئے تھے، کہیں چلے گئے تھے، تو یہ وہ ارے نصف شب نکل گئی ہے، نماز اب کیا ہی فائدہ، دیکھا جائے گا، تو نہیں، اس کو اسی ٹائم پڑھیے. فجر سے پہلے پہلے بھی اگر موقع ملے تو مغربین کی نماز پڑھ ڈالیے، تاکہ جب آپ پنکچول ہو جائیں گے ادا کرنے میں تو پھر آپ دھیرے دھیرے اس کو پش کریں اول وقت کی طرف کہ وہ اول وقت میں ادا کریں. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھنا کس کا ہے. السلام علیکم آغا. السلام علیکم جاوید بھائی. میرا نام سید عطیہ زیدی ہے اور میں پٹنہ سٹی سے بول رہی ہوں. آغا آپ سے میرا 2 سوال ہے. ایک یہ سوال ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں ہیں مگر گھر میں خوشیاں آ نہیں رہی. کوئی ذرا سی خوشی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غم آ ہی جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، سارا اعمال کر رہے ہیں مگر غصہ بہت آ جاتا ہے. تو غصہ کم کرنے کا وظیفہ، اور گھر میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی چھوٹی سی خوشی آتی ہے مگر پھر غم یہ ہو جاتا ہے. تو بس میرا 2 سوال ہے، ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں. السلام علیکم، خدا حافظ. خوشیوں کے ساتھ غم اور غصہ. ان مع العسر یسرا. پروردگار نے کا کھلا ہوا اعلان ہے گویا کہ جہاں آسائشیں ہیں وہاں مشکلات ہیں، اور جہاں مشکلات ہیں وہاں آسائشیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ صرف اور صرف سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا رہے اور کبھی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ تکلیف جو ہے وہ انسان کو بہتر بنانے کا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا اللہ کا طریقہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے، اس کا کیلیبر کتنا ہے، کتنا امپروومنٹ آ رہا ہے. تو ٹیسٹ کیسے کرے گا؟ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، کوئی پرابلم آ گئی، کسی میں آپس میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. یہ وہ الگ الگ طریقے کے امتحانات ہیں جہاں پہ اللہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ اگر وہ ٹیسٹ کر رہا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر دینے کے لیے ہی ٹیسٹ کر رہا ہے. سیکنڈلی، اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو علماء کہتے ہیں اور روایت میں بھی ہے کہ مثلا انسان جو ہے اگر کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے، کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر ممکن ہو تو 1 گلاس پانی پی لے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا آخری کا حصہ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ریپیٹ کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا جو غیظ و غضب ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں احمد علی کارگل سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے جو ہم خمس ادا کرتے ہیں وہ کیا ہم مال سعادت اور مال امام ہم نے 1 لاکھ کے اوپر کس پرسنٹیج کے حساب سے نکلنا ہے اور کتنا لگ رہا ہے؟ اس چیز کا مجھے میرا سوال ہے. اور وہ سوال ہے، میں نے مان لو پیسہ میں نے فکس رکھا ہوا ہے جو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ میں نے پہلے سے میرا اے پی پی فنڈ جو رکھا تھا، اس کے بعد میں نے نکلنے کے بعد جو ہے اس پیسے کو ہم نے خمس ادا کرنا ہے. تو وہ کیا خمس جس سے وہ پیسہ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد لگے گا یا اس کا پورا سال ہونے کے بعد لگے گا؟ یہی میرا سوال ہے سر. کارگل سے بھائی کے سوال جو خمس کے سلسلے میں 2 سوال سے جواب. جی، بیسکلی اصل یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کسی جگہ پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سیو کر رہے ہوتے ہیں یا ایف ڈی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ اگر آپ کے خمس کی تاریخ آ گئی تو آپ کو اس کے اوپر خمس ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر میں نے 50,000 روپے کی ایف ڈی بنائی، میرے خمس کی ڈیٹ آ گئی تو مجھے اس 50,000 پر 10,000 روپے لائک جو 20% ہے اس کو مجھے خمس میں دے دینا ہے. اگر میں نے خمس نہیں دیا اس سال، یا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھول گیا کہ مثلا وہ سیونگ ہے میری، مجھے اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے، تو جب بھی وہ میچور ہوگی، جتنا بھی پیسہ اوور دا پیریڈ آف ایئرس میں نے اس میں ڈالا ہے اور اپنے خمس کے سال کے اینڈ میں اس کو حساب نہیں کیا ہے، تو جب بھی وہ پیسہ میچور ہو کر کے ہمیں ملے گا تو جو پیسہ ہم نے ڈالا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے 1 لاکھ ڈالا تھا اور وہ 1,20,000 25,000 50,000 جو بھی ہو گیا، تو اس 1 لاکھ پر پہلے ہمیں خمس دینا ہوگا اور باقی کی رقم کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. جو سرپلس اس کے اوپر ہم کو ملا ہے اس پہ ہم کو اجازت ہے کہ ہم 1 سال تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں.
میری بیٹی کی پہلی شادی ہوئی، اس کا شوہر چھوڑ کے کم سے کم 4 سال ہو گیا، ابھی اس کو واپس شادی کرنے کے لیے تیار کر، ابھی اس کو کیسا کیا کرنے کا، اس کا طلاق ہوا نہیں، اس کا تو آپ کا ذرا سوال ذرا لیتے، ذرا مہربانی ہوگی. السلام علیکم. شوہر نے 4 سال ہو گئے، پوچھتا نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی ہے، اب یہ دوسری شادی کرانے کی کوشش کریں لڑکی کی، تو کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب تک کہ طلاق نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہو سکتی ہے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کتنے دن علیحدہ رہے ہیں، وہ سال بھر الگ رہیں، 10 سال الگ رہیں، 50 سال الگ رہیں، جب تک کہ طلاق نہیں پڑھا جائے گا تب تک دوسرے سے شادی ممکن نہیں ہے. جی ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.